السلام علیکم دوستو آج 27ویں شب قدر ہے اور اس رات میں ہمیں 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور جس بھائی بہن نے بھی 12 رکعت نفل نماز ادا کر لی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی، اس کی ہر دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ جس بھی مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرے گا انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ تو 12 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کرنی ہے اور کس وقت میں پڑھنی ہے، یعنی کہ کس ٹائم پہ پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ میں ہم کون کون سی سورہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ جو نماز میں قرآن پاک کی جو سورہ پڑھی جاتی ہیں اگر وہ یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ ہم کون سی سورہ پڑھیں گے، وہ ساری بات اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا، اور وظیفہ پاور چینل کو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دیکھیے آج جو 27ویں شب میں نماز پڑھی جائے گی وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھ لیں پھر تراویح پڑھ لیں، اور یہ نماز جو ہے نا مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عشاء کی نماز سے لے کر اور فجر کی اذان سے پہلے آپ کو یہ نماز ادا کر لینی ہوگی۔ اب نیت کیسے کرنی، سب سے پہلے نیت سمجھ لیتے ہیں۔ جو 27ویں شب قدر کی رات میں ہمیں نماز پڑھنی اس کی نیت یہ رہے گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز شب قدر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں گے، اس کے بعد نیت باندھ لیں گے۔ اب نیت باندھنے کے بعد دیکھیں آپ کاپی اور پین لے لیجئے گا، جو چیز میں یہاں پر بتاتا رہوں اس کو لکھ لیجئے گا یا پھر آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، تاکہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ سب سے بڑھیا کاپی اور پین لے لیں، ایک پرچہ بنا لیں چھوٹا سا، اس میں تھوڑا تھوڑا لکھ لیں، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو دیکھ لیں کہ یار اب مجھے کیا پڑھنا ہے، وہ ساری چیزیں میں یہاں پر بتانے والا ہوں۔ تو نیت آپ نے کر لی، جب آپ نماز پر کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک بار جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے وہ ثنا سبھی بھائی بہنوں کو یاد ہوتی ہے، تو جیسے کہ آپ کی اسکرین پہ لگو ہوئی ثنا ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی ہر انسان کو یاد ہوتی ہے، جیسے آپ کے سامنے لگی ہوئی سورہ فاتحہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر، یہ سورہ قدر آپ کو پڑھنا ہے، اور جیسے کہ آپ سورہ قدر نہیں جانتے ہیں بہت سے بھائی بہن اور جن سے سورہ قدر نہیں پڑھ ملتی ہے، تو ان سے کہنا چاہتا ہوں اس سورہ قدر کی جگہ پر آپ یہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا۔ یہ سورہ قدر ہے، اگر نہیں پڑھ ملتی تو یہ سورہ اخلاص آپ اس والی کو پڑھ سکتے ہیں 3 بار۔ اور جن بھائی بہنوں کو سورہ قدر پڑھنا آتی ہے تو وہ کوشش یہی کریں کہ سورہ قدر پڑھیں، اور جن کو نہیں پڑھنا آتی، جن سے نہیں پڑھ ملے تو وہ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، جیسے کہ آپ عام نمازوں میں رکوع سجدہ کرتے ہیں، سیم ٹو سیم ویسے ہی رکوع سجدہ کریں گے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دوسری رکعت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ ثنا اب یہاں پر آپ کو نہیں پڑھنی، اب یہاں پر آپ کو صرف ایک بار سورہ فاتحہ پڑھنی جو ابھی پیچھے پڑھ کر آئے تھے۔ اس کے بعد اگر آپ نے سورہ قدر پڑھی ہے پہلی رکعت میں تو آپ دوسری والی رکعت میں بھی سورہ قدر ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے پہلی والی رکعت میں اگر سورہ اخلاص پڑھی ہے تو آپ کو بھی دوسری والی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ سورہ قدر ہے اور یہ سورہ اخلاص ہے، ان میں سے اگر یہ والی پڑھی سورہ قدر پہلی رکعت میں تو یہ پڑھیے گا، نہیں پڑھی ہے تو یہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور قاعدے میں بیٹھ جائیں گے۔ جب قاعدے میں بیٹھ جائیں گے تو اس کے بعد ایک بار آپ کو اتحیات پڑھنی، اتحیات یہ آپ کے سامنے لگا دیے، ایک بار اتحیات پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ایک بار جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے نا ہم، تو وہ یہ ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، ایک بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعائے معصورہ یہ آپ کے سامنے میں نے لگا دی، دعائے معصورہ ایک بار پڑھنی۔ اس کے بعد ربنا آتینا ایک بار پڑھنی۔ جب یہ ساری چیزیں آپ پڑھ لیں گے نا تو اس کے بعد سلام پھیر لیجیے گا۔ جب سلام پھیر لینا تو اس کے بعد اب بہت سے بھائی بہنوں کو کنفیوژن ہوگا کہ 12 رکعت نفل نماز کیسے ادا کرنی۔ دیکھیں آپ نے 2 پڑھ لی، 2 آپ کی کمپلیٹ ہوگی، اس کے بعد 2 کی نیت باندھیں گے، سلام پھیر لیں گے، یہاں پر آپ کی 4 رکعت نفل نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کی پھر نیت باندھیں گے، پھر سلام پھیر کر یہاں پر آپ کی یعنی کہ 6 ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پھر 2 کی باندھیں گے، پھر 2 کی باندھنے کے بعد پھر آپ کی 8 ہو گئی، پھر 2 کی باندھیں گے، پھر آپ کی 10 ہو گئی، پھر 2 کی باندھیں گے، پھر آپ کی 12 رکعت نفل نماز یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے آپ۔ اس کے بعد آپ کو وہیں جا نماز پر بیٹھ کر، کیونکہ اب مین کام شروع ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے نماز کمپلیٹ پڑھ لی ہے، اب آپ کو 3 بار شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ جو صحابی درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجیے گا، اور اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ کرنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ کو پوری پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو پوری تسبیح یاد ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اگر یہ پوری یاد ہے آپ کو تو آپ اس کو پڑھیے گا، نہیں تو سب سے آسان یہی ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر
अस्तगफिरुल्लाह 100 बार पढ़िएगा। फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद वजीफा भी आपका कंप्लीट हो गया और नमाज भी आपकी कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद दोनों हाथों को उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की माफी मांगे। जो भी आपके गुनाहें अगले पिछले जो भी आपने गुनाह किए हैं वो सारे गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस रात की बरकत से, 27वीं शबे कदर की बरकत से और इस नमाज की बरकत से और इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला आपके उन तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसके बाद आप दुआ मांगे, जो भी आपका मकसद है, जैसे कारोबार के लिए मांगना चाहते हैं, दुकान के लिए, घर के लिए, रिश्तों के लिए और शादी के लिए, जो भी आपकी दुआ है वो दुआ मांगिएगा। क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट जब करें तो अपने गुनाहों की माफी से स्टार्ट करें। मेरे जो भी गुनाह है अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आइंदा आने वाले टाइम में मैं कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा। इस तरीके से अल्लाह से माफी मांगे। उसके बाद अपनी रोजी रोजगार कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए आप अल्लाह से दुआ कीजिएगा और इस वजीफे को जरूर कीजिएगा। अब आपने तो ये वीडियो देख ली और आपने समझ भी लिया, क्योंकि वक्त बहुत कम है और 27वीं शब लग चुकी है, वक्त कम है। वीडियो को शेयर कर देना। आपके शेयर करने से किसी भी एक मुसलमान भाई बहन ने इस नमाज को अदा कर लिया तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और वजीफा पावर चैनल पर इसी तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।